سن لو جان لو کہ مفتی صاحبان کے پاس قرآن میں اللہ کے متکلم اس طرح کی کوئی دلیل نہیں ہے. جس کلام میں خود متکلم نہیں موجود نہیں ہے وہ غائب ہے. ظاہر بات ہے اب آپ کس بنیاد پر کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے؟ بھائی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ لکھنے والوں کا کلام ہے، ٹھیک ہے، یہاں میں آپ کے ساتھ ہوں، لیکن آپ لکھنے والوں کے کلام کو اللہ کا کلام اللہ سے جوڑ رہے ہو اور اللہ کہہ رہے ہو کہ جو ہے اللہ خالق کائنات ہے، وہ سپر انٹیلیجنس ہے. یہ دراصل اس پر بہتان ہے. قرآن کو یہ ایک ایسی ذات جسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ سپر انٹیلیجنس ہے، اس سے جوڑنا دراصل اس سپر انٹیلیجنس کی توہین ہے، اس کی اہانت ہے میری نظر میں. ٹھیک ہے جی. تو لوگوں سن لو جان لو، سچوالا نے ایک اصول وضع کیا ہے اور اس اصول کو ابھی تک کے ثابت نہیں کر پائے ہیں. اس لیے میں چونکہ بات کوئی فائدہ نہیں ہے، اب میں آگے بڑھتا ہوں اور میں مفتی فضل ہمدرد صاحب آپ سے گزارش کروں گا کہ مجھے تھوڑا سا وقت دیجیے. میں اپنی دلیل، ویسے میرے پاس 3 دلائل تھے اور اس کا وقت نہیں مل پایا، لیکن میں کم سے کم پہلی دلیل جو ہے، آپ کچھ کہہ رہے ہیں، آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. میں پہلی دلیل جو ہے وہ پیش کرنا چاہوں گا، اور آپ میوٹ پر ہیں. میں پہلی دلیل پیش کرنا چاہوں گا اور اس کے لیے جی آپ کے پاس وقت ہے مفتی صاحب، آپ کہیے. جی 1 منٹ میں ذرا اسکرین شیئر کر لوں. لیکن مفتی صاحب سچ والا جی سے آج ہم چاہتے ہیں کہ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ ان سے نہیں چھوڑیے مفتی صاحب بھی بات ہو جائے، سے لائیں گے بیچارے مجبور ہیں، چھوڑیے. تو ہم آگے چلتے ہیں اور میں 1 منٹ ذرا سا اسکرین شیئر کر لیتا ہوں، جسٹ اے سیکنڈ. یہ جو میں دلیل دینے جا رہا ہوں یہ اس بات پر ہے کہ یہ قرآن جو ہے وہ ایک اعلیٰ ترین ذہانت کا کلام ہے. قرآن کریم کی آیت ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، سورہ حجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 87 ہے. اس میں کہا گیا کہ ہم نے آپ کو 7 من المثانی دی، اور 7 من المثانی کے مراد ہے سورہ فاتحہ، یعنی جس کے اندر 7 آیتیں ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہے. اب یہاں پر جو 7 کا لفظ ہے، اصل میں ہمیں اس کو دیکھنا ہے کہ 7 کا لفظ اتنا اہم کیوں ہے قرآن کریم کے اندر. یہ پوری یہاں پر میتھ انوالوڈ ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ جو سورہ فاتحہ ہے اس کی سورہ نمبر 1 ہے، اور اسی طریقے سے جو سورہ ناس ہے اس کی سورہ نمبر 114 ہے. ہمارا جو منہج ہے دلیل دینے کا وہ یہ کہ جتنے بھی نمبرز ہیں ہم ان کو لائن اپ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم کو ڈیوائڈ یا ملٹیپلائی کریں گے، اور جو نتیجہ آئے گا وہ ہول نمبر آنا چاہیے. اگر وہ فریکشنل نمبر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نتیجہ غلط ہے، اگر وہ ہول نمبر ہے تو نتیجہ صحیح ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ سسٹم پورے قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ پھیلا ہوا ہے. تو مثال کے طور پر سورہ نمبر 1 اور اسی طریقے سے سورہ نمبر 114، جب ہم نے دونوں کو لائن اپ کیا تو آپ کا سامنے نمبر آ گیا 1141. اگر آپ اس کو ڈیوائڈ کریں گے 7 سے تو 163 نمبر ہول نمبر آتا ہے. اسی طریقے سے اگر آپ 1 + 4 + 1 + 1 یہ ایکول ہو گیا 7، یہاں پر بھی یعنی اگر آپ 1141 کو پلس کے ساتھ کرتے رہیں، جمع کرتے رہیں، تب بھی 7 ہی مل کر آتا ہے، اور 7 من المثانی قرآن کریم کے اندر کہا گیا ہے. اسی طریقے سے آگے چلتے ہیں. قرآن کریم کی جو صورتیں ہیں وہ 114 ہیں. قرآن کریم کے نازل ہونے کا جو زمانہ ہے وہ 23 سال ہے. اگر آپ دونوں کو ملائیں گے تو 23 114، اگر آپ ڈیوائڈ کریں گے 7 سے تو ہول نمبر آتا ہے 3302. اسی طریقے سے اسی نمبر کو آپ الٹا پڑھنا چاہیں تو الٹا بھی پڑھ سکتے ہیں 41132، اور ڈیوائڈ کریں گے 7 سے تو بھی ایکول ہول نمبر آتا ہے 5876. آگے چلتے ہیں. اگلی جو سلائیڈ ہے وہ یہ ہے کہ ٹوٹل جو آیات ہیں قرآن کریم کی ہمارے مصحف میں وہ ہیں 6236. قرآن کے نازل ہونے کا جو زمانہ ہے وہ 23 سال ہے. جب آپ ان دونوں کو ملاتے ہیں 23,236,236، آپ ڈیوائڈ کریں گے 7 سے تو ہول نمبر آتا ہے. آپ اس کو الٹا کر دیں 632,632، آپ ڈیوائڈ کریں گے 7 سے تو ہول نمبر آتا ہے. اس سے یہ ثابت ہوا کہ اگر قرآن کریم میں ایک آیت بھی کم یا زیادہ ہوتی، مثال کے طور پر اگر نمبر جو ہے 236,236 کا نہ ہو کر 236,237 ہوتا، آپ اس کو 7 سے ڈیوائڈ کر دے تو ایکول نمبر نہ، ہول نمبر نہ آتا بلکہ فریکشنل نمبر آتا. اس سے یہ ثابت ہوا کہ قرآن کریم کی ایک ایک آیت محفوظ ہے، اور یہ 7 کا جو سسٹم ہے وہ ہر جگہ کام کر رہا ہے. آگے چلتے ہیں اگلی سلائیڈ کے اوپر، سلائیڈ نمبر 6. ٹوٹل آیات قرآن کی 6236 ہیں، سورتیں 114 ہیں. جو ٹوٹل نمبر نکلتا ہے وہ 114 1146236 ڈیوائڈ بائی 7 ہول نمبر آتا ہے. اسی کو آپ الٹا کر دیں 6326411 ڈیوائڈ کر دیں 7 سے ہول نمبر آتا ہے. اسی کو آپ 11,46236 کو آپ اگر پلس کریں گے 6 + 3 + 2 + 6 + 4 + 1 + 1 23 نمبر آتا ہے، جو 23 سال ہیں قرآن کریم کے نازل ہونے کا زمانہ. اسی طریقے سے اگلی سلائیڈ کے اوپر چلتا ہوں میں، یہ ہے سلائیڈ نمبر 7. اس میں آپ یہ دیکھیں کہ قرآن کا جو پہلا لفظ ہے جو قرآن میں لکھا ہوا ہے وہ بسم اللہ، اور آخری لفظ ہے وہ ہے الناس. بسم پورے قرآن میں 22 مرتبہ آیا، اور آخری لفظ جو الناس ہے وہ 241 مرتبہ آیا. 24122
اگر آپ اس کو ڈیوائڈ کریں گے 7 سے تو یہ 3446 ہول نمبر نکلتا ہے. اسی طریقے سے آپ آگے چلیں, یہاں پر سلائڈ نمبر 8, قرآن کریم کا جو پہلا نازل ہونے والا کلمہ ہے وہ اقرا ہے, 3 مرتبہ نازل ہوا, آخری 3 مرتبہ آیا. قرآن کریم کا آخری جو نازل ہونے والا کلمہ ہے لا یظلمون ہے, جو پورے قرآن میں 15 مرتبہ آیا, اور ہر مرتبہ لا یظلمون آیا, یظلمون نہیں آیا. یہ قرآن کی یہ دلیل ہے کہ قرآن ظلم کو پسند نہیں کرتا ہے. یہ اگر آپ ٹوٹل کریں گے 315, اگر آپ اس کو ڈیوائڈ کریں گے 7 سے تو 45 رزلٹ آتا ہے. تو اسی اب اگر آپ پہلا رزلٹ یعنی پچھلا جو رزلٹ ہے 3446 اور اسی طریقے سے اس سلائڈ کا رزلٹ 45, 3446 اور 45 دونوں نمبروں کو اگر آپ ساتھ جوڑ دیں اور ڈیوائڈ کریں 7 سے تو بھی ٹوٹل آپ کے پاس ہول نمبر آتا ہے. آگے بڑھتے ہیں سلائڈ نمبر 9 میں, سورہ فاتحہ سورت نمبر 1 اس کے اندر آیات ہیں 7, سورہ ناس سورہ نمبر 114 اس کے اندر آیات ہیں 6, کہ ٹوٹل نمبر بنتا ہے وہ ہے 611471 ڈیوائڈڈ بائی 7 ہول نمبر آتا ہے 87353. اسی طریقے سے آپ آگے چلیں, سلائڈ نمبر 15 سورہ فاتحہ میں آیت نمبر 1, سورہ فاتحہ سورت نمبر 1 ہے, آیت نمبر 7, آیت 7 ہے, اس میں کلمات 31 ہیں اور اس کے اندر حروف 139 ہیں. اسی طریقے سے آپ اس کو سورہ ناس سے ملائیے کہ 114 سورت نمبر ہے, آیت اس کے اندر 6 ہیں, کلمات اس کے اندر 21 ہیں اور حروف اس کے اندر جو ہے وہ 80 ہیں. یہ ٹوٹل نمبر بنتا ہے 8021611413933171 ڈیوائڈڈ بائی 7, یہ ہول نمبر نکل کر آتا ہے. اگر قرآن کریم میں ایک حرف اور ایک لفظ کا بھی اضافہ ہوتا تو ہول نمبر نہیں آتا, فریکشنل نمبر آتا. یہ دراصل دلیل ہے. سلائڈ نمبر 11, آپ کی قرآن کریم کی جو مختصر ترین صورت ہے وہ سورہ کوثر ہے, جس کے اندر ٹوٹل 3 آیتیں ہیں. طویل ترین صورت سورہ بقرہ ہے, جس کے اندر ٹوٹل 286 آیتیں ہیں. 286 ڈیوائڈڈ بائی 7 ایکول نمبر آتا ہے. اسی کو آپ الٹا کر دیجئے تو بھی ایکول نمبر آتا ہے, ایکول کے بجائے ہول نمبر میں کہنا چاہوں گا, ہول نمبر آتا ہے. اسی طریقے سے سلائڈ نمبر 12 میں آپ کے سامنے 3 نمبر نظر آ رہے ہیں, 18, 77, 19 صورتیں ایسی ہیں جس کے اندر آیا سنگل ڈیجٹ میں ہے, 77 صورتیں ایسی ہیں جن کے اندر آیا 2 ڈیجٹ میں ہے, 18 صورتیں ایسی ہیں جن کے اندر آیا 3 ڈیجٹ میں ہے. ان کا جو ٹوٹل نمبر ہے 18, 17, 19, اس کو ڈیوائڈ کریں گے آپ 7 سے تو ہول نمبر آتا ہے. اگر مان لیجئے 19 صورتوں کے بجائے 18 صورتیں ہوتی ہیں ایسی یا 21 صورتیں ہوتی تو کبھی بھی ہول نمبر نہیں آ سکتا تھا, فریکشنل نمبر آتا. اب آپ دیکھ لیں قرآن کریم کی جو آیت ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ کے جس کے تحت یہ 7 سسٹم کی بات ہو رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بات تھوڑا لمبی ہو گئی, یہ دلیل بہت لمبی ہے اور میں اس میں آگے تک جا سکتا ہوں. میرا مطالبہ یہ ہے کہ قرآن کریم جس زمانے میں نازل ہوا اس زمانے میں سپر کمپیوٹر نہیں تھا. قرآن کریم کے 114 چیپٹر ہیں جو اس پورے نیومیریکل نظام کے اوپر جو 7 کا نظام ہے اس کے اوپر قائم ہے, اور ایک عدد اور ہے وہ ہے 19 کا, علیہ 19, 2 عدد کے اوپر قائم ہے. آپ اگر قرآن کریم کے چیلنج کو ایکسپٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کوئی ایسا کلام لے کر آئیں جس میں 114 چیپٹر ہوں اور اسی طریقے سے وہ کسی نیومیریکل سسٹم پر قائم ہو, 7 ہو, 8 ہو, 10 ہو, 12 ہو, 19 ہو. کمپیوٹر کی مدد آپ نہ لیں اور وہ کلام اپنی بلاغت کی انتہا پر پہنچا ہوا ہو, اپنی فصاحت کی انتہا پر پہنچا ہوا ہو, سچائی میں اور ہدایت کے اندر اپنے موضوع پر ہو. وہ اگر ایسا کلام آپ لے کر آتے ہیں تو کہا جا سکتا ہے کہ آپ نے قرآن کے چیلنج کو ایکسپٹ کر لیا. لیکن اگر آپ ایسا کلام نہیں لا سکتے ہیں تو قرآن کا آپ چیلنج کو ایکسپٹ کرنا بھول جائیں. یہ جو نمبرز ہیں نیومیریکل سسٹم کے ساتھ پورے 7 کا جو سسٹم ہے پورے قرآن کے اندر پھیلا ہوا ہے. آپ ایک جگہ کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ حسن اتفاق ہو, 2 جگہ حسن اتفاق ہو, لیکن یہ پورے قرآن کے اندر پھیلا ہوا ہے. یہ کسی انسان کا کام نہیں ہو سکتا. اگر آج بھی انسان کو اس طرح کا کلام لانے کی کوشش کرے گا, ہو سکتا ہے کہ نیومیریکل سسٹم سپر کمپیوٹر کے ذریعے وہ ایجاد کر لے, وہ کتاب لکھ لے, لیکن پھر وہ ادبی نہیں ہوگی, بلیغ نہیں ہوگی اور وہ انسان کی عقل اور جذبات کو اپیل کرنے والی نہیں ہوگی. میری پہلی دلیل مکمل ہوگی. جی سچ والا جی, آپ کے پاس بھی 7 منٹ ہیں اس کے اوپر بولیں. دیکھیں کیا بولوں میں, یعنی جب سے میں اتنی جلیبی کھا گیا کہ جو ہے میرا منہ میٹھا ہو کہ جو ہے مجھے ایسا لگ رہا کہ جو ہے شاید مجھے الٹی ہو جائے گی, لیکن کیا تو میں چپ چاپ برداشت کرتا رہا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے مفتی صاحب سے یہ عرض کیا کہ بھئی آپ قرآن کے اللہ کے متکلم ہونے کی دلیل دیجئے. بھئی اگر کوئی کتنے نہیں, دیکھیں پھر یہاں پر بیچ میں ٹوکتے, آپ کو 7 منٹ تک میں چپ رہا نا مفتی صاحب, مجھے کم سے کم کچھ اس کا آدھا ٹائم تو دیجئے پلیز. آپ اتنے اتاولے کیوں پڑتے ہیں؟ آخر آپ نے 7 منٹ, میں نے 1 سیکنڈ بھی بولا بیچ میں کچھ, آپ نے اتنی جلیبیاں کھلائی, شکریہ آپ کا, اتنی جلیبیاں میں کھا کر جو ہے مجھے الٹیاں ہونے لگی. نہیں سنیے ذرا, میں اپنی بات تو کرنے دیجیے. آپ 7 منٹ آپ بولے لیکن میں کچھ نہیں بولا بیچ میں. آپ ہر بار جو ہے میرے بولنے کے دوران جو ہے بیچ میں ٹوک پڑتے ہیں. دیکھیے بڑا افسوس ہے مجھے جو ہے بڑا افسوس سے کہنا پڑا بار بار. لوگ دیکھ رہے ہیں کیونکہ آپ ہر بار جو ہے اپنے اصول کے خلاف جاتے ہیں.
हर बार जाते हैं। अभी सच वाला जी आप स्टार्ट तो करें अपनी बात। देखिए मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि मेरा बार बार शुरू से आज 2 घंटे से जो है ज्यादा हो गई बात, मैं आप मुफ्ती साहिबान से बार बार ये अर्ज कर रहा हूं कि अल्लाह के मुतकल्लिम होने की दलील दीजिए। मुझे ये बताइए, अगर कोई किताब में कोई मैथमेटिकल जो है कोई ऐसी अच्छी बातें हैं, या उसमें कोई और तरह की खूबियां हैं, उसमें कोई फसाहत है, उसमें कोई बलागत है, तो वो खालिक कायनात का कलाम आखिर कैसे होगा? मुझे ये साबित कीजिए। आपने अभी तक एक भी दलील नहीं दी। भाई अगर मान ले क्योंकि आपने जितना कुछ जो है मैथमेटिकल जो है जो कुछ प्रिडिक्शन बताए हैं, उसके अंदर भी कितने झोल है। जाहिर बात है मैं कोई जो है मैथमेटिशियन नहीं हूं। जो माहिर आएगा तो आपको अच्छी तरह से पूरे जो है एक सवाल के जवाब में वो कहेगा, लेकिन मैं क्योंकि उसका माहिर नहीं हूं, मैं सिर्फ आपसे ये बार बार अर्ज कर रहा हूं, गुजारिश कर रहा हूं कि आप कुरान में अल्लाह को मुतकल्लिम साबित कीजिए। भाई देखें कि कुरान में अच्छी बातें होंगी, दुनिया में बेशुमार किताबें हैं जिसमें अच्छी बातें होती हैं, बेशुमार किताबें हैं। तो क्या किसी किताब में अच्छी बातों का होना ये किसी खालिक कायनात का कलाम कहलाएगा? ये इतनी अजीब जो है आप लोगों की जो है इतनी हठधर्मी है कि मुझे बड़ा अफसोस होता है। अरे भाई ठीक है, उसके अंदर अगर कोई खूबियां हैं, उसके अंदर जो है कोई इस तरह की मैथमेटिकल जो है कोई इस तरह की कोई बातें हैं तो ठीक है होंगी, लेकिन इसके जवाब में भी जो है बहुत कुछ लोगों ने कहा है। खुद मैं अभी इस वक्त जो है आपने हरूफ की बात की, आपने अल्फाज की बात की, तो मैं जो है कुरान के वेरिएंट कितने वर्जन पाए जाते हैं, खुद मेरे पास कई वर्जन है। उस पर मैंने जो है पूरे अल्फाज एक जो है वर्जन में लफ्जों का फर्क है, लफ्जों के फर्क की वजह से माना में फर्क आ जाता है। ये मैं सब कुछ पेश कर सकता हूं, लेकिन मेरा अभी तक एक सवाल का भी आपने जवाब नहीं दिया। आपने ये साबित ही नहीं किया कि ये अल्लाह का कलाम है, क्योंकि अल्लाह इसमें खुद मुतकल्लिम नहीं है। मैं आपसे बार बार ये अर्ज कर रहा हूं कि आपने मैं पूछता हूं चने की बात और आप हर बार गंदुम की बात करते हैं। लोग देख रहे हैं, लोग जो है मजाक उड़ा रहे हैं आपकी इस तरह की जो है तर्जे जो है तरतीब पर। मुझे बड़ा अफसोस से कहना पड़ रहा कि मुफ्ती साहब मैं क्या पूछ रहा हूं और आप क्या जवाब दे रहे हैं। 7 मिनट तक आपने बयान की कि मैं ये तरसता रह गया कि आप शायद कोई दलील देते हैं। भाई ये जो आपने कही, जो बातें कही हैं, जाहिर बात है इधर उधर सी बातें आपने जोड़कर आपने कहा कि ये क्योंकि इसमें ये है, ये अल्लाह का कलाम हो गया। अरे ये कैसी दलील हो गई? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अल्लाह क्या मुतकल्लिम है? खुद मुतकल्लिम है, कलाम में नहीं है। मैं ये पूछ रहा हूं आपसे, लेकिन आपके पास कोई दलील नहीं है। एक भी दलील अब अभी तक नहीं दे सके आप, और आप कह रहे हैं कि आपके पास दसियों दलीलें हैं। अभी दसियों दलीलें क्या अल्लाह के मुतकल्लिम होने की है? अल्लाह तो गायब है हर जगह। मैं यही तो कह रहा हूं। भाई कुरान में अच्छी बातें होंगी, हाँ यकीनन है, इससे इनकार नहीं है। तो क्या अच्छी बातों का होना या उसमें कोई और सिफात का, कोई फसाहत बलागत का होना, क्या इस बात की दलील है कि वो खालिक कायनात का कलाम हो गया? इसका जवाब आप अभी तक नहीं दे पाए। मैं बार बार आपसे यही पूछ रहा हूं, जिसे आप अल्लाह कह रहे हैं वो आपने अभी तक साबित नहीं किया कि ये उसका कलाम है। साबित नहीं किया आप। मेरी बात हो गई, मैं हमेशा अपनी बात पहले मुकम्मल कर लेता हूं जी। हाँ, इससे पहले मुफ्ती साहब आगे बढ़े, मुफ्ती फजल साहब, मैं मेरी नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ कि कुरान में मोहम्मद साहब का नाम कितने बार है? क्योंकि मैथमेटिक्स थोड़ा मैं भी चला रहा था दिमाग में। नहीं ये तो साहिल इस पर कोई और वो रखते हैं अभी, बस 10 सेकंड, हो जाएंगे। नहीं, असल में मुफ्ती साहिबान जो कुछ कहें वो सही है। हम अगर कुछ पूछें तो वो जो है आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो जाएगी बात। 10 सेकंड मुफ्ती फजल साहब, सिर्फ 10 सेकंड। मेरा और आपका, मेरी और आपकी तो यहाँ पर वो नहीं शुरू हो जाएगी ना फिर बहस। अच्छा, मैं अपनी बात रख देता हूँ, उसके बाद फिर ये मुफ्ती यासिर साहब जो कंटिन्यू कर सकते हैं। अब मोहम्मद नाम जो है अहमद को लेके 5 टाइम है, और फिर और दरवाजा आप खोल रहे हैं मजीद एक नए टॉपिक की बात किस हैसियत से रख रहे हैं? नहीं, मैं आपने जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन बताया है, आप सच वाला इसको जवाब देने दीजिए। आप कौन है? नहीं, मैं उनका जवाब नहीं दे रहा हूँ। मैं तो बिल्कुल उनका जवाब नहीं दे रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, आपको बीच में टपकने की जरूरत ही नहीं, आप खामोश रहिए। साहिल यहाँ पे रुक जाते हैं। मैंने भी इस पे कोई कमेंट नहीं किया। ठीक है, मैं अपनी बात वापस ले लेता हूँ। उसूल की खिलाफ वर्जी न करें आप। अच्छा, मैं वापस ले लेता हूँ अपनी बात। अच्छा, मैं वापस ले लेता हूँ, आप हाइपर ना हो प्लीज। मैं वापस ले लेता हूँ। ठीक है। बार बार ये कहते हैं कि हमने एक भी आयत ऐसी नहीं पेश की कि जिसमें अल्लाह मुतकल्लिम हो।
میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں ایک بھی آیت پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چاہے موجود ہو یا نہ ہو، چونکہ یہ اصول سچ والا کو ثابت کرنا ہے کہ اللہ کا قرآن کا اللہ کا کلام ہونے کے لیے اس کا متکلم ہونا ضروری ہے، یعنی فرسٹ پرسن ہونا ضروری ہے. یہ اصول سچ والا کو ایکسٹرنل سورس سے ثابت کرنا ہے. اور رہی بات کون ہنس رہا ہے کون نہیں ہنس رہا ہے، اندھ بھکت یقیناً آپ کے ساتھ ہیں، لیکن ماشاءاللہ آپ کامنٹس دیکھ رہے ہیں اس وقت، آپ کی جو کھلی اس وقت دنیا میں 5000 لوگ اڑا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کھلی کو میں برکت دے. اب یہ میری جو دلیل ہے، یہ میں نے جو میتھمیٹیکلی اس کو ثابت کیا ہے، ایک تو یہ کہ یہ بہت لمبی دلیل ہے، میں نے اس کے صرف 7-8 منٹ کے اندر اس کو پیش کیا ہے. اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ایک اعلیٰ ترین ذہانت ایک ایسا کلام پیش کر سکتی ہے کہ جو میتھمیٹیکلی کنسسٹنٹ ہو، ہر جگہ اس کے اندر میتھ انوالوڈ ہو، اور ساتھ میں وہ نہایت کنسسٹنٹ ہو، ہر جگہ اس کے اندر میتھ انوالوڈ ہو، اور ساتھ میں وہ نہایت ادبی پیمانے کے اوپر فصیح و بلیغ ہو. آج کے دور میں مان لیں اگر آئنسٹائن یا نیوٹن کوئی ایسی کتاب لکھنے کے لیے وہ مطلب وہ اپنے آپ کو آمادہ بھی کر لیں، مثلا کوئی آئنسٹائن جیسا ہو اور وہ ایسی کتاب لکھ بھی دے جو فلی میتھ کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہو، تو ٹھیک ہے. ایک تو یہ کہ آج کے دور میں سپر کمپیوٹر کی ضرورت ہوگی یا کمپیوٹر کی ضرورت ہوگی، لیکن اگر کوئی آئنسٹائن جیسا دماغ ہے، نیوٹن جیسا دماغ ہے، اگر وہ میتھ کے اوپر یا فزکس کے اوپر مبنی پوری کتاب لکھے گا تو یقیناً وہ ایک شاہکار ہے انسانی، لیکن پھر وہ ادبی کتاب نہیں ہوگی. ایسی کتاب دنیا کے اندر موجود نہیں ہے کہ جو ادب کا شاہکار ہو، جو فصاحت و بلاغت میں اپنے اعلیٰ ترین پیمانے پر ہو، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ میتھ کے اندر بھی وہ اتنی کنسسٹنٹ ہو. ایسی کوئی کتاب نہیں ہے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ کتاب جو ہے وہ اعلیٰ ترین ذہانت ہی کی نازل کرتا ہے. یہ ہماری دلیل ہے. اگر آپ کو اس کا جواب دینا ہے تو آپ ایسی کتاب لے کر آئیے کہ جس میں 100-150 چیپٹرز ہوں اور وہ میتھمیٹیکلی کنسسٹنٹ ہو. کوئی بھی نمبر پک کر لیجئے، 7 کر لیجئے، 10 کر لیجئے، کمپیوٹر کا آپ سہارا نہ لیں، اور ادبی اور پیمانے کے اوپر وہ اعلیٰ ہو. یہ ہمارا آرگیومنٹ ہے. آپ اس کو نہیں سمجھنا چاہتے نہ سمجھیں، چونکہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی سمجھ میں سب باتیں آئیں. ہمارے آڈینس بھی ماشاءاللہ بہت امپورٹنٹ ہیں. اگر وہ کوئی چیز سمجھ رہے ہیں تو ہمارا جو آج کا جو موضوع ہے، وہ ہمارا جو مدعا ہے وہ ثابت ہو گیا. یہ ہماری پہلی دلیل مکمل ہوئی. میرے پاس 3 دلیلیں اور ہیں. میں ایک دلیل اور پیش کرنا چاہوں گا اگر آپ لوگ کے پاس وقت ہو. جی مفتی صاحب پیش کیجیے، آپ پیش کیجیے. اچھا ٹھیک ہے، مجھے 1 منٹ دیجیے ذرا سا. میں صرف جسٹ اے سیکنڈ پلیز. اچھا لیکن یہ میکس والے اصول لائے کہاں سے؟ یعنی محمد صاحب کے وہ ذریعے اصول کہیں سے بھی لا لیں گے بھائی، وہ اصول جہاں سے مرضی لا لیں گے. لیکن اب آپ کو بولنے کا حق نہیں ہے، اس لیے جو ہے وہ چونکہ آپ کو جو ہے بالکل ہاں وہ جو مرضی کہہ لیں سمجھو، کیونکہ وہ جو ہے علماء کرام ہیں، لوگ ان کو مانتے ہیں تو وہ جو ہے سبعا من المثانی القرآن العظیم، سبعا کا لفظ ہے. بھئی آپ نے جو میتھمیٹیکل جو ہے جو کچھ کہا ہے، ظاہر بات ہے یہاں جتنے نہ تو ہم جانتے ہیں نہ تو جتنے لوگ جانتے ہیں، لوگ جو ہے یہ کہیں گے بھئی میں آپ سے چنے کی بات کر رہا ہوں، آپ ہمیشہ گندم کی بات کرتے ہیں. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ اللہ کے متکلم ہونے کی کوئی دلیل دیجیے. آپ ابھی تک دلیل نہیں دیے. آپ میں پوچھ رہا ہوں کچھ ہوں اور جو کہتے کچھ اور ہیں. یہ آپ سے اصول پوچھ رہے تھے، ایک منٹ، یہ آپ سے اصول پوچھ رہے تھے تو یہ بھی تو میکس کا اصول دینا کہاں سے لائے؟ اور اگر اسی حساب سے اصول پہ چلے تو محمد صاحب کا نام 5 بار ہے، اور معافی کے ساتھ کہتا ہوں پک کا نام بھی 5 بار ہے قرآن میں. تو اب اس سے کیا ہم میچ کرتے بیٹھ گئے؟ ساحل میری بات سنیں، دیکھیں اگر یہ اس طرح اس ٹاپک پر آپ آنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کوئی الگ ٹائم رکھ لیجیے. میکس کی بات کہاں سے آئی؟ دیکھیں اصول پہ تو اصول تو وہ بھی نہیں مان رہے نا کہ انہوں نے اصول کہاں سے اخذ کیا ہے. اصول تو ان کو میں تو قرآن کی بات کر رہا ہوں نا. ابھی آپ ہمیشہ قرآن کے باہر جا رہے ہیں سمجھو. میں تو قرآن کے اندر رہ کے بات کر رہا ہوں. میں قرآن کے باہر ایک بات پہ نہیں گیا. آپ قرآن کو ثابت کرنے کے لیے ہمیشہ باہر کی باتیں کر رہے ہیں جو کہ ثابت نہیں ہوتی. آپ نے قرآن سے ابھی تک ایک بھی دلیل نہیں دی کہ اللہ جو ہے قرآن میں متکلم ہے. یہ دلیل دی نہیں آپ ابھی تک. لوگ سن رہے ہیں کہ میں اب تک 100 بار پوچھ چکا ہوں، 100 بار ہو گئے. بڑے ریسپیکٹ سے یہ بات کہہ رہا ہوں، احترام سے، کہ آپ خود مان چکے ہیں کہ آپ کو عربیت پہ واقفیت نہیں ہے. ارے بھائی ٹھیک ہے، میں نہیں جانتا، لیکن آپ دلیل تو ایک آیت پیش کی. ارے بھائی میں تو ٹھہرا جاہل مطلق، آپ علماء کرام ہیں. میں آپ سے یہ جاننے کے لیے آیا ہوں کہ کوئی ایک آیت پیش کیجئے کہ جس میں اللہ متکلم ہے. پیش کیجئے نا. آپ ابھی تک آدھی بھی، ارے ابھی تک آپ نے، میں پوچھتا ہوں گندم، آپ کہتے ہیں چنے کی بات. آپ کا رویہ، آپ کا جو یہ ہوتا ہے نا بدل جاتا ہے. پہلے آپ نہیں بھائی، آپ نے ایک بھی آیت پیش کی ابھی تک، ایک بھی آیت پیش کی جس میں اللہ متکلم ہے؟ پیش کی.
میرا شروع سے جو سوال میں ابھی اپنے ہی سوال پر قائم ہوں. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ پورے قرآن میں اللہ متکلم نہیں ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں اگر ہے تو بتائیے, اگر ہے تو بتائیے. آپ 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے ہو گیا, آپ دونوں مفتیان کرام بیٹھے ہیں, علماء کرام, آپ ابھی تک یہ ثابت نہیں کر سکتے. سچ والا جی آپ کی نا بات جو ہے نا وہ بدلتی رہتی ہے. کبھی آپ کہتے ہیں کہاں بدلی, میرے لوگ سن رہے, کبھی آپ کہتے ہیں جمع متکلم ہے تو جمع متکلم ہے, لیکن اللہ غائب ہے بول رہا ہوں میں آپ سے بار بار. مفتی صاحب پورے قرآن میں اللہ غائب ہے. بدلتے رہتے ہیں. نہیں میں تو یہ تو لوگ دیکھ رہے ہیں. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اللہ متکلم نہیں ہے, اللہ متکلم نہیں ہے. لکھنے والے متکلم ہیں, جمع متکلم بھی ہے, واحد متکلم بھی ہے. جی آپ کی بات مکمل ہو چکی ہے مفتی صاحب. ذرا سا میں اس لیے بول لوں, آپ بولتے ہیں تو ساحل کو خامخواہ لگتا ہے کہ یار میں خاموش بیٹھا ہوا ہوں, وہ بیچارے لونلی فیل کرتے ہیں, بولنے لگتے ہیں فالتو کی بات. نہیں میں ساحل نے جب بات کی تو میں نے ساحل کو جواب دیا. مفتی صاحب قبلہ, میں نے ساحل بھائی کو یہ جواب دیا کہ وہ جو بات کر رہے تھے تو اس کے اوپر میں نے ان ساحل سے کہا کہ نہ آپ بولیں نہ میں بولتا ہوں. جی بہت بہت شکریہ. اللہ متکلم نہیں ہے, اللہ کا متکلم ہونا ضروری ہے. یہ اصول آپ نے کہاں سے لیا؟ میں پہلے وقت سے پوچھ رہا ہوں, وہ اصول کا آپ مجھے حوالہ دے دیے. ارے بھائی اصول کی بات میں کری نہ میں کروں کہ اللہ متکلم, آپ بول دینا کہ اللہ متکلم نہیں, بات ختم ہو گئی بات. میں یہ جو آپ کی زبان سے یہی میں جو ہے یہ اگلوانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ قرآن میں متکلم نہیں. میں یہی تو پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے. آپ بالآخر آپ اس پوائنٹ پر آ ہی گئے, آپ کو آنا ہی پڑا کہ اللہ قرآن میں متکلم نہیں ہے. آپ کے پاس ایک بھی دلیل نہیں ہے. نہیں ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. یہ میں ٹھیک ہے, نہ فرق پڑے. آپ منبر پر ٹھہر کر یہ کہتے رہیں کہ قال اللہ تعالی ایک آیت پیش کریں, یہ آپ کو مبارک. لوگ آپ کو ماننے والے ہیں, صدیوں سے مانتے رہے ہیں, اس طرح کی باتوں کو مانتے رہے, ان کا ماننا ان کو مبارک. لیکن یہ بات خود قرآن پہ جو ہے ثابت ہے کہ قرآن میں اللہ متکلم نہیں ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ شخص اول شخص ثالث ہے. صبح قیامت تک آپ کے پاس وقت ہے. ٹھیک ہے, آپ مان لیں یہ بات ایمانیات سے تعبیر. یہ بات اب آپ میرے نہیں, ابھی ہم آپ کی بات شروع نہیں ہوئی نا, آپ شروع کریں نا, میں بالکل چپ ہو جاتا ہوں. دیکھ لیں آپ قیامت تک, آپ کو قیامت کی صبح تک اگر آپ اس وقت زندہ رہے, وقت دیتا ہوں کہ آپ اپنے اس اصول کو ثابت کر دیں ایکسٹرنل سورس سے کہ مؤلف کا, مصنف کا فرسٹ پرسن ہونا ضروری ہے, وہ تھرڈ پرسن نہیں ہو سکتا. آپ کی یہ ذمہ داری ہے. جب آپ یہ اصول ثابت کر دیں گے ہم سے, آپ 5 نہیں 10 آیتیں سن لیجیے گا. اب میں اپنی اگلی دلیل کے اوپر آگے بڑھتا ہوں. ٹھیک ہے, 1 منٹ رکیے, اسکرین مجھے شیئر کرنے دیجیے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ قلب کا لفظ استعمال کیا ہے, اور مثلا لما يدخل الایمان فی قلوبکم, کہ ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا. اسی طریقے سے انہ علیم بذات الصدور, کہ وہ دلوں کا حال جاننے والا ہے. ابھی تک سائنس یہ کہتی آئی تھی کہ دل کا جو کام ہے وہ صرف بلڈ کو پمپ کرنا ہے, لیکن قرآن کریم نے سائنس کے اس دعوے کو کبھی تسلیم نہیں کیا, بلکہ اس نے یہ کہا کہ نہیں, دل کے اندر بھی احساس ہوتا ہے, سوچنے کی صلاحیت ہوتی ہے, سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے. اور قرآن کریم نے سائنس کے اس دعوے کو کبھی بھی اس کے سامنے سرنڈر نہیں کیا, یہاں تک کہ سائنس کو خود ہی اپنا آپ کو بدلنا پڑا. جون 2 2020 یہ خبر ہے sciencenews.org آرٹیکل. A new 3D map illuminates the little brain within the heart. Nerve cells in the organ are poorly understood. The heart's big boss is the brain, but nerve cells in the heart have a say too. یہ جو آرٹیکل ہے یہ لورا سینڈرز کا ہے. اسی طریقے سے نیشنل لائبریری آف میڈیسن, یہ اس کا URL سامنے موجود ہے, امریکہ کی نیشنل لائبریری ہے, گورنمنٹ ویب سائٹ ہے, اس کے اوپر یہ ریسنٹ فائنڈنگ ہے ڈاکٹر آرمر کی 1991 کی. Dr. Armour in 1991 discovered that the heart has its little brain or intrinsic cardiac nervous system. This heart brain is composed of approximately 40,000 neurons. There are alike neurons in the brain, meaning that the heart has its own nervous system. In addition, the heart communicates with the brain in many methods, neurologically, biochemically, biophysically, and energetically. اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ قرآن کریم نے قلب کے لیے جو اس کا وظیفہ جو بیان کیا کہ قلب کا کام ہے سوچنا, اس کا احساس کرنا دماغ کے ساتھ مل کر, تو یہ بات سائنس نے 1991 میں اور اس کے بعد پھر پچھلے سال 2020 جون میں آ کر تسلیم کرنی شروع کی ہے. اگر یہ کلام
किसी इंसान का होता तो फिर वो साइंस के सामने टिक ना पाता। साइंस इतने साल से एक चीज कहती आ रही है, वो ये कहता कि हाँ जी हमसे ही गलती हुई है, लेकिन अल्लाह का कलाम है कि साइंस अगरचे उसने एक अरसे तक उसको नहीं माना, लेकिन आखिरकार उसको उसके सामने झुकना पड़ा और अब वो उस चीज को तस्लीम कर रही है। मेरी दलील ये मुकम्मल हो गई है। जी, और एक दलील भी मुकम्मल हो गई। मजीद आपने गुलाब जामुन खिलाया, शुक्रिया आपका। पहले जलेबी खिलाई थी, अब गुलाब जामुन। खैर मिठाई जो है बहुत खा लिया हमें, लेकिन मसला ये है मुफ्ती साहब कि जो है आप मुझे सवाल मैं क्या बताऊं, समझो कि मैं जो पूछ रहा हूं आप उसका जवाब दे ही नहीं रहे हैं। मैं आपसे जो ये साइंस की या मैथमेटिक्स की बात ही नहीं कर रहा हूं। इसके जो एक्सपर्ट हैं, ये देखिए, सुनिए मेरी बात, ये साइंस के या जो है मैथमेटिक्स के जो एक्सपर्ट हैं वो कुरान की अच्छी तरह की धुलाई कर चुके हैं। मैं इस पर मैं बात नहीं, क्योंकि मैं उसका एक्सपर्ट नहीं हूं। मैं सिर्फ आपसे ये जानने के लिए आया हूं कि क्या कुरान में अल्लाह खुद मुतकल्लिम है। मैं ये जानने के लिए आया हूं। दो उलमाए किराम मुफ्तियान इज़ाम के सामने हम दोनों जाहिल बैठे हुए हैं, ये सवाल कर रहे हैं बार बार, अब तक 100 से ज्यादा बार, कि जो है क्या कुरान में अल्लाह खुद मुतकल्लिम है। मैं पूछता कुछ और हूं, आप कुछ और बताते जा रहे हैं। 2.5 घंटे से ज्यादा हो गया, आप अपनी बात जो भी, मेरा सवाल अभी तक आपने जवाब दिया ही नहीं। क्या कुरान में, पूरे कुरान में अल्लाह खुद मुतकल्लिम है? इसका जवाब नहीं दिया आपने। जो कुछ आप कह रहे हैं भाई ठीक है, कुरान में कुछ खूबियां होंगी, कुरान के अंदर क्या खामियां हैं लोग इसको भी बता चुके हैं, कुरान में कुछ खूबियां हैं लोग इसको मानते भी रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है मुफ्ती साहब बार बार कि क्या कुरान में, पूरे कुरान में अल्लाह खुद मुतकल्लिम है? आपने ये फरमाया कि 10 दलीलें हैं कि अल्लाह मुतकल्लिम है। आप मुझे जवाब दीजिए। सच में आप मुझे भी बोलने नहीं देते। साहिल साहब, बात यह है कि घुमा फिरा कर बात वहीं पर आ जाती है। जाहिर बात तो नहीं आएगी ना, क्योंकि मुफ्ती साहब मेरे सवाल का जवाब दिया ही नहीं। यही कह रहे हैं, मैं पूछ रहा हूँ कि अल्लाह मुतकल्लिम है। यहाँ पर वक्त भी काफी हो गया है, 2 घंटा 35 मिनट हो गए हैं। इसमें हमारे शुरू में 25 मिनट वो आवाज की वजह से, टेक्निकल वजह से भी जाया हो गए। तो जिसके मैं माजरत चाहूंगा। इस गुफ्तगू को यहीं पर हम वाइंड अप करते हैं, इख्तिताम करते हैं। जी हाँ, वाइंड अप करते हैं, क्योंकि मुफ्ती साहब के पास कोई जवाब नहीं है, मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मेरा एक ही सवाल था, पूरी स्ट्रीम में मेरा एक ही सवाल जो है घूम रहा है। मुफ्ती साहब ने जितना कुछ बताया, ठीक है भाई, उनकी मालूमात, मुफ्ती साहब आलिम दीन है, आपने कुरान का चैलेंज कबूल करते हुए 2 सूरतें 3 सूरतें आपने बना दी। देखिए ये मौजू नहीं है, ये मेरा मौजू नहीं है। मैं आपसे ये जानने के लिए आया हूँ। देखिए मुफ्ती साहब, मैं आप दोनों मुफ्तियान हैसियत नहीं है, फिर आपने ये मेरी हैसियत कुछ भी नहीं है। आप दोनों उलमाए किराम एक भी सवाल का जवाब नहीं दे सके, लोगों जान लो। तो आप, मेरी हैसियत 0 है। आप उलमाए किराम मेरे सवाल का जवाब नहीं दे सके, मान चुके हैं कि मेरे सवाल का जवाब नहीं दे सके। आप अल्लाह को कुरान में खुद मुतकल्लिम नहीं साबित कर सके। एक भी बात, एक आयत नहीं दे सके आप, एक भी आयत नहीं आपके पास। आप मानते रहे, आपका मानना आपको मुबारक हो, लेकिन आपने जो कुछ कहा, सच वाला जी लोगों पे छोड़ देते हैं, लोग फैसला करेंगे। मैं चाहूंगा मुफ्ती यासिर साहब, आप अपने कलाम की आखिरी स्टेटमेंट दे दें, इसको हम इख्तिताम करते हैं। हाँ, इसको मुफ्ती फजल साहब, हो गया है। जी मुफ्ती फजल साहब, इसको क्लोज करते हैं। क्लोजिंग स्टेटमेंट दोनों से ले लेते, वक्त तय कर ले, वरना फिर ये एक लंबी बहस छिड़ जाएगी और लोगों पर छोड़ देते, आवाम पर छोड़ देते हैं कि किसकी बात जो है ज्यादा वैलिड है या ज्यादा आर्गुमेंट किसका पावरफुल है, लोगों पे छोड़ देते हैं। मुफ्ती यासिर साहब, आप अपना क्लोजिंग स्टेटमेंट दे दें और वक्त तय कर ले उसके लिए, वरना फिर लंबी हो जाएगी बात। सचवाला जी बोलिए, आपका मैं तो चुके थोड़ा देर यहाँ पर, आप बोलिए, अपना क्लोजिंग स्टेटमेंट दे दीजिए। नहीं, आप अपनी जो है तफसील से बात कर दीजिए, क्योंकि आप हमेशा तफसील के कायल हैं। मैं हमेशा मैं मुख्तसर हूँ, मैं जाहिल हूँ, आप उलमाए किराम हैं, मुफ्तियान इज़ाम हैं। जाहिर बात है, आप मुख्तसर ही दे दें, आप दे दें ताकि फिर मुफ्ती साहब की तरफ जाए। फिर मैं भी फिर जो है ना, यहाँ से हमारे वक्त भी हो रहा है, साहिल भाई का भी वक्त है। देखें, लोग जो है देख चुके हैं, 5000 से ज्यादा लोग देख चुके हैं। मेरा सवाल पूरी स्ट्रीम में एक ही रहा कि क्या कुरान में अल्लाह खुद मुतकल्लिम है? मुफ्ती साहब ने इसको साबित नहीं किया। वो दावा तो फरमाते रहे कि उनके पास 10 दलीलें हैं, लेकिन उनके पास एक भी दलील मेरे जवाब में जो है नहीं थी। मैं सवाल बार बार दोहराता रहा, लेकिन मुफ्ती साहब मेरे सवाल के जवाब में जो कुछ फरमा गए, जाहिर बात है वो मेरे सवाल का जवाब नहीं है।
بھائی قرآن میں کچھ خوبیاں ہوں گی، ٹھیک ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لوگ مان رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کیا اس کی خوبیوں کا ہونا، قرآن میں کچھ خوبیوں کا ہونا وہ کسی خالق کائنات کا کلام ہے، یہ آپ کیسے ثابت کر سکتے ہیں؟ ابھی تک آپ نے ثابت نہیں کیا، نہ تو یہ ثابت کیا اور نہ جو ہے آپ نے یہ بتایا کہ ایک بھی دلیل دے کر کہ اللہ قرآن میں خود متکلم ہے، آپ نے ایک بھی دلیل سے ثابت نہیں کیا، کیونکہ پورا قرآن اللہ کے خود متکلم ہونے سے خالی پڑا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا سچ والا جی، آپ نے جو صورتیں بنائی ہیں اس پر آپ ڈیبیٹ میں سمجھتا ہوں اس پہ بھی ڈیبیٹ ہونی چاہیے، یہ جو ہے یہ سوال ہے ہی نہیں نا، یہ سوال ہے ہی نہیں، میں تو جاہل ہوں، میں جاہل ہوں، آپ علماء کرام ہو کر مفتیان کرام ہو کر آپ نے ایک بھی دلیل نہیں دی، کلام اللہ میں تو جاہل ہوں، لوگ کچھ جس کے پاس رہے ہیں، دیکھیے اس کی زبان سے واقفیت ہو، اب میں اگر بھگوت گیتا میں اعتراض کروں گا تو مجھے سنسکرت تو آنی چاہیے کا مسئلہ، میں جاہل ہوں، آپ علماء کرام ابھی تک ایک بھی دلیل نہیں دے سکے، سوال کروں گا تو مجھے آپ جو ہے ایک بھی دلیل نہیں دے سکے، آپ قرآن میں اللہ کو متکلم نہیں ثابت کر سکے۔ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں کہ آپ کی جو بنائی صورتیں ہیں اس پر آپ بات کریں گے، کیونکہ میری بنائی کی صورتیں ظاہر بات ہے، میں خود کہہ رہا ہوں کہ میں جاہل ہوں، لیکن آپ علماء کرام فیل ہو گئے، آپ علماء کرام پوری طرح سے فیل ہو گئے۔ مفتی فضل صاحب، یہ ایک نیا ٹاپک چھڑ جائے گا، اس پہ پھر میں بھی نیا ٹاپک دے کے صحیح ہے، ٹھیک ہے ساحل، لیکن یہ بھی بات ہونی چاہیے، ضرور ہونی چاہیے کہ ان کی عربی کی جو صلاحیت ہے وہ بھی تو لوگوں کو پتہ چلے۔ میں جاہل ہوں مفتی صاحب، میں جاہل ہوں، اور کیا چاہیے آپ کو؟ میں خود اپنی زبان سے بول رہا ہوں نا، میں جاہل ہوں، جاہل مطلق ہوں، لیکن آپ علماء کرام فیل ہو چکے ہیں، آپ علماء کرام فیل ہو چکے ہیں، یہ دنیا دیکھ چکے ہیں، میں جاہل ہوں، میں جاہل ہوں۔ اچھا مفتی فضل صاحب، میری نالج زیرو ہے، میری نالج زیرو ہے، میں جاہل مطلق، اور کیا چاہیے آپ کو؟ اور کیا چاہیے مفتی صاحبان؟ میں جاہل مطلق ہوں، میں جاہل مطلق ہوں، آپ علماء کرام ہیں، مفتیان اعظام ہیں، آپ لوگ میرے اس جاہل کا ایک بھی سوال کا جواب نہیں دے سکے، قرآن میں اللہ کو متکلم نہیں ثابت کر سکے، نہیں کر سکے، آپ دنیا دیکھ چکی ہے۔ دیکھیے میں جاہل ہوں، آپ لوگ تو علماء کرام ہیں نا، آپ لوگ اپنے آپ کو مفتی لکھتے ہیں نا، آپ لوگ علماء کرام ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹر لکھتے ہیں، مفتی لکھتے ہیں، عالم دین لکھتے ہیں، کیا نہیں لکھتے آپ لوگ، لیکن دنیا دیکھ چکی ہے کہ ایک جاہل کا ایک بھی سوال کا جواب نہیں دے سکتے۔ آپ ہم پر سب الزامات لگا رہے ہیں، سب ظاہر بات ہے، دنیا دیکھ رہی، دنیا دیکھ چکی ہے، میرے سوال کا جواب آپ نے ایک بھی آیت پیش نہیں کی، ایک بھی آیت یہ پیش کی کہ جس میں اللہ خود متکلم ہے، تو آپ وہ کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں میں اللہ ہوں، میں متکلم سوال کر سکتا ہوں نا کہ وہ کس معیار کا ہے۔ ظاہر بات ہے، قرآن سب سے بڑا معیار ہے، کہ آپ کے پاس قرآن کا معیار سب سے بڑا نہیں ہے؟ آپ کو قرآن کو ثابت کرنے کے لیے کسی باہر کی جو ہے کوئی دلیل چاہیے؟ نہیں تو آپ نے جو بنایا ہے کیا ہم اس پہ سوال نہیں کر سکتے؟ میں بنایا، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، دیکھیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ دیکھیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ پورے قرآن میں کیا اللہ خود متکلم ہے؟ ایک دلیل دیجیے نا آپ، ایک دلیل کرتے ہیں، آپ نے اپنا لاسٹ کلوز کرتے ہیں۔ مفتی فضل صاحب، کچھ مجھے بھی موقع دے۔ واجبی صاحب سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ مفتی صاحب آپ اپنا کلوزنگ سٹیٹمنٹ۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ مفتی یاسر صاحب نے جو ہماری بات ہوئی تھی، مفتی فضل صاحب، انہوں نے عائشہ کے رشتے کو لے کر ایک جو انہوں نے وہ ساحل یار، وہ جو ہے نا وہ ایک الگ ٹاپک ہے، وہ بھی سامنے آنا چاہیے نا۔ اس کو اختتام کرتے ہیں جی، انہوں نے اپنے ویڈیو میں کہا تھا، اس کو اختتام کرتے ہیں، یہاں سے ہم آگے نہیں بڑھیں گے۔ نہیں تو پھر آپ کو بھی پھر ایک نئی چیز نہیں رکھنی چاہیے تھی نا، تو پھر ساحل ہمیں بھی سچ والا اس پہ لے کر آئے نا، وہ جو صورتیں بنائی ہوئی ہیں۔ یہ حضرات مفتیان کرام ہیں، جو مرضی کر سکتے ہیں، لیکن ہم لوگ جاہل ہیں نا بھی، جاہلان مطلق ہیں، یہ علماء کرام ہیں، ان کی جو مرضی کریں، آپ جو مرضی کریں، علماء کرام، مفتیان اعظام، ہم جوہلائے، ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہم جاہل ہیں، آپ تو علماء کرام ہیں نا، علماء کرام، سچ والا سچائی کے ساتھ نام تو بتا، ہم جاہل ہیں، اور کیا چاہیے آپ کو؟ اب آپ کتنی مرتبہ آپ علماء کرام ہیں تو آپ ابھی تک ہمارے سوال کا جواب نہیں دے سکے، سچ والا جی، سوال ہی جواب نہیں دے سکے۔ سچ والا جی، بس ہو گئی، آپ نے بار بار نہ کہے، ہمیں اپنی شرمندگی محسوس ہو رہی ہے، ہم نے ایسا کچھ نہیں کہا ہے، لیکن آپ سے گزارش یہ ہے کہ جو
कम से कम आप जो बातें कर रहे हैं, यानी जो सूरतें आप बना भी रहे हैं, एक तरफ आपने आपको तालिब इल्म कह रहे हैं, फिर सूरतें भी बना रहे हैं, फिर चैलेंजेस भी दे रहे हैं। अरे भाई मैं सवाल कर रहा हूँ, मैं सवाल नहीं कर सकता, मैं सवाल नहीं कर सकता कि भाई एक आयत पेश करो जिसमें अल्लाह खुद मुतकल्लिम है, एक आयत। स्टेटमेंट हो गया, बात हो गई आपकी पूरी, अब आप इतना हाइपर ना हो। साहिल सचवाला जी, मैं जी मुफ्ती साहब आपकी बात मुकम्मल होती है, मैं अब अपना दे देता हूँ। जी कुल जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। आज जो हुआ है वो एक तारीखी वाक़या हुआ है, और वो ये कि सबसे पहले सचवाला ने ये कहा कि भाई मैं तो जानने वाला आदमी, मानने वाला आदमी नहीं हूँ, लेकिन आखिरकार वो आधे मोमिन बनकर आज जा रहे हैं खुदा की ज़ात और उसकी सिफ़ात के कायल होकर। दूसरा बड़ा काम आज ये हुआ कि सचवाला जो कुरान के मुकाबले पर मुख्तलिफ सूरतें गढ़ते हैं, उसके बारे में उन्होंने ये एतराफ़ कर लिया कि उनकी सूरतों के अंदर झोल है, लिहाजा वो कुरान के चैलेंज का जवाब नहीं हो सकती। आज की स्ट्रीम में उन्होंने ये भी एतराफ़ कर लिया कि वो अरबी ज़बान नहीं जानते, और उसका सबूत ये हुआ कि हमने अल-अय्याम की जो पहली इबारत उनसे पढ़वाई, न वो इबारत पढ़ पाए और न ही वो उसका सही से तर्जुमा कर पाए। कुरान करीम तो बहुत बड़ी बात है। हमने दो दलीलें दी, मुझे 3 दलीलें देनी थी, लेकिन वक्त की किल्लत की वजह से मैंने 2 दलीलें ऐसी दी हैं कि जिनसे ये कुरान का आला तरीन ज़हानत की तरफ से नाजिल होना साबित होता है। पहली दलील रियाजी की थी और दूसरी दलील साइंसी थी। तीसरी बात जो आज हुई वो ये कि सचवाला का शुरू से लेकर आखिर तक ये इसरार रहा कि चूंकि अल्लाह कुरान करीम में थर्ड पर्सन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, और थर्ड पर्सन के तौर पर इस्तेमाल होने का मतलब ये है कि ये कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है। इस उसूल का हमने उनसे जस्टिफिकेशन मांगा कि आप इस उसूल को कहीं से, यूनानी से, सुरियानी से, अबरानी से, भूटानी से, किसी भी जबान से आप साबित कर दें, वो किसी भी जबान से उसको साबित नहीं कर पाए। वाज़ेह रहे कि ये कुरान का उसूल नहीं है बल्कि जबान का उसूल है, और जबान के उसूल को एक्सटर्नल सोर्स से ही साबित किया जाएगा। उन्होंने मुझ पर यह इल्जाम लगाया कि मैं हसन निजामी की किताब से कुरान को सच्चा साबित कर रहा हूं। ये इल्जाम झूठ और बहतान था, क्योंकि मैंने हसन निजामी की किताब से कुरान को सच्चा साबित नहीं किया, बल्कि मैंने हसन निजामी की किताब से सचवाला के खुद साख्ता उसूल को झूठा साबित किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास सुबह क़यामत तक का टाइम है, वो ये साबित कर दें कि मुसन्निफ होने के लिए, माने जाने के लिए पूरे उसमें उसकी किताब में उसका फर्स्ट पर्सन होना जरूरी है। जैसे ही वो थर्ड पर्सन इस्तेमाल करेगा तो वो मुसन्निफ के नाम से डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। इसका टाइम मैं सुबह क़यामत तक उनको देता हूँ। जिस दिन वो ये उसूल साबित कर देंगे, उस दिन वो मेरे पास आए और मैं उनको कुरान करीम की आयतें भी पढ़कर सुनाऊंगा कि कहाँ अल्लाह ताला ने फर्स्ट पर्सन के तौर पर खिताब किया है और कहाँ नहीं किया है। लेकिन वो दलीलें उस वक्त दी जाएंगी जब वो अपने उसूल को जस्टिफाई कर दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज सारी दुनिया ने देखा कि सचवाला जो अपनी अरबियत का के जाम में इधर स्ट्रीम पर जा रहे हैं, उधर स्ट्रीम पर जा रहे हैं, वो एक बुनियादी तौर पर इबारत नहीं पढ़ पाए और अपनी जहालत का एतराफ करके माशाअल्लाह वो जा रहे हैं। इसी को कहते हैं कि कुल जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अच्छा